پاکستانی صوبہ خیبر پختونخوا کے شہر ایبٹ آباد کے دیہی علاقے بیروڈ خود سے تعلق رکھنے والی 14 سالہ امامہ عباسی آمد و رفت کے ذرائع اور بنیادی سفری سہولیات نہ ہونے کے باعث روزانہ اسکول آنے جانے کے لیے ڈولی لفٹ کا استعمال کرتی ہیں۔ بیروڈ خود جیسے ہلی ٹیرین میں پراپر کمیونیکیشن سسٹم نہیں ہے اور نہ ہی لڑکیوں کے لیے کوئی اسکول قائم ہے، لیکن پھر بھی خدا کا شکر ہے کہ یہاں ایسی ڈولی لفٹیں لگی ہوئی ہیں جن پر میں اور میری سہیلیاں بیٹھ کر وادی کو کراس کرتے ہیں اور پھر دوسرے علاقے کے اسکول جاتے ہیں۔ ایبٹ آباد کی آبادی کا ایک بڑا حصہ شہر کے شور و ہنگامے سے دور ان پہاڑوں میں مکین ہے۔ خوبصورت پہاڑوں کی جانب آہستہ آہستہ کھسکتی اس کیبل کار پر بوڑھے، بچے اور جوان روزانہ کی بنیاد پر سفر کرتے ہیں اور یوں ان کے گھنٹوں مسافت کا پیدل سفر اس کے ذریعے منٹوں میں طے ہو جاتا ہے۔ ہم لوگ اپنے کندھوں پہ سامان اٹھا کر اشیاء خرد و نوش کا لے جاتے تھے۔ ان کی وجہ سے یہ سب سے زیادہ آسانی ہوئی کہ کم وقت میں کم خرچ پر ہم زیادہ سہولت اویل کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان لفٹ کی وجہ سے جہاں مریض کو پہلے پہاڑی بلٹ ہونے کی وجہ سے روڈ ایکسس نہ ہونے کی وجہ سے ہم کندھوں پہ اٹھا کر بیروٹ کلاں میں پہنچاتے تھے اور وہاں سے پنڈی یا مری کی طرف ہم رخ کرتے تھے یا ایبٹ آباد کی طرف رخ کرتے تھے، کیبل کار کی وجہ سے وہ سفر ہمارا سیکنڈ میں تبدیل ہو گیا۔ دو آہنی رسوں پر معلق ان ڈولی لفٹوں میں 2500 فٹ کی بلندی پر سفر کرنا کسی خطرے سے کم نہیں، کیونکہ اس میں کسی قسم کی ہنگامی صورتحال کے دوران سواریوں کی جان بچانے کا کوئی نظام موجود نہیں۔ بعض اوقات تکنیکی خرابی کے باعث لفٹ کئی گھنٹوں تک ہوا میں اٹک جاتی ہے۔ حماد غفار گزشتہ 15 سالوں سے یہاں بطور لفٹ آپریٹر کام کرتے ہیں۔ یہ ڈولی لفٹیں گاڑی کے انجن کے ذریعے چلتی ہیں۔ حماد ہمیں بتاتے ہیں کہ چاہے دن ہو یا رات ڈولی لفٹ کی سروس اسی طرح ہر وقت مہیا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ دن کو اگر خدا نخواستہ ہم سیٹ پہ نہیں ہیں تو پار جو سواری آ جائے تو پھر یا تو وہ فون کرتی ہے یا رسے کو ٹھکورتی ہے، ہمیں پتہ چل جاتا ہے پار سواری ہے۔ تو رات کو ایسے ہوتا ہے، رات کو یا تو فون کرتے ہیں یا پھر لائٹ لگاتے ہیں۔ جب لائٹ لگاتے ہیں تو ہم بھی ایک دو لائٹ لگاتے ہیں ادھر سے، تاکہ ان کو پتہ چل جائے لفٹ آ رہی ہے یا لفٹ ادھر ہے، تو پھر وہ بیٹھ جاتے ہیں جلدی سے۔ لفٹ میں سفر کرنے کا کرایہ 20 سے 50 روپے فی سواری ہے، جبکہ طلباء، بزرگ اور معذوروں کے لیے خصوصی رعایت بھی فراہم کی جاتی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اگرچہ یہ لفٹیں مقامی لوگوں کے لیے دریاؤں، ندی نالوں اور وادیوں کو پار کرنے کی سہولت کے لیے لگائی گئی تھی، مگر اب یہ اسلام آباد کی طرف سے نیلم اور ناران کاغان جانے والے سیاحوں کی توجہ کا مرکز بھی بنی رہتی ہیں۔ ناران، کاغان، بابو سر ٹاپ وغیرہ سے ہوتے ہوئے اب ہم جا رہے ہیں مری کی طرف، جو کہ راستہ ہے کشمیر ہزارہ مری کا راستہ ہے۔ اس میں راستے میں کافی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، کافی پریشانی ہو رہی ہے۔ تو راستے میں ہم نے دیکھا کہ یہ لفٹ لگی ہوئی ہیں، اس کے ذریعے ہم آبشار پہ آئے۔ مقامی افراد کا کہنا ہے کہ اگر حکومت سنجیدگی سے ذرائع آمد و رفت کے ان مسائل کی طرف توجہ دے اور ان لفٹوں کے مناسب انتظام کے لیے قوانین بنائے تو یہاں سیاحتی صنعت کو فروغ ملے گا، جس سے یہاں بسنے والے افراد کے معاشی مسائل بھی حل کیے جا سکتے ہیں۔ بلال بصیر، DW اردو، ایبٹ آباد۔